ایک ریفرنس فائل کیا اور سیشن جج بھی استعفے دے رہے ہیں، ہائی کورٹ کا جج بھی استعفیٰ دے رہا ہے اور ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ جی وہ کوئی اب نارمل چیز ہو گئی ہے۔ ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر کے مطابق دیکھیں۔ آپ ایونٹس دیکھیں نا پاکستان کے، اس میں شک تین ذیلی نہیں سر، شک تین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، سر میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک وزراء جو ہے نا آپ کے پروگرام میں آ کے کسی کو بولنے نہیں دیا گیا۔ آپ جو صحیح کہیں گے ہم یہ ایک سپورٹ کریں گے، انہوں نے لیکن جو آپ کہیں گے پتہ نہیں ان کو ہر ایک کی بات میں بھنڈر صاحب آپ کام کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیے بھنڈر صاحب نے اپنے طرف آپ جب بات کرتے ہیں جو پروسیجر دیا ہے اس کو اسی پہ چلنا ہے، ہم اسی پہ چلتے ہیں۔ جو چارجز ہیں سب کو پتہ ہے، وہ نہیں بتائیں گے۔ اب اگر ادروائز کی محنت ہم کر رہے ہیں، یہ تو سب دی دو یار، ہم محنت کر رہے ہیں کہ تو کو پنترائیں۔ سر وہ رپورٹنگ کی بات کر رہے ہیں کہ ادروائز وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کیمرہ ٹرائل کا واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ کیمرہ ٹرائل میں ہوگا۔ جس طرح پر جنرل مشرف اگر بول سکتا ہے کہ وہ چارجز یہ ہیں وہ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں میں چارجز میں نہیں جاتا کون سے چارجز ہیں کیا چارجز، پر ایز اے لائر آئی کین ٹیل یو ان چارجز کو میں بلاسٹ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ چودھری صاحب نے کہا کہ یہ بلاسٹ کر دیں گے، وہ ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں نا جی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ اچھا بالکل، اس میں بات ہے، نہیں ہونا اب چاہیے۔ میں اس میں کیا اعتراض ہے؟ فاروق امجد میر صاحب، چودھری اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ جو چارج شیٹ ہے جسٹس افتخار کے خلاف، یہ اس کا بلاسٹ کر دیں گے۔ ایک عدلیہ کے ایک اہم شخصیت کے بارے میں عدلیہ کی باقی اہم شخصیات جو ہے وہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں وہ درست ہیں کہ غلط ہیں۔ اس میں مجھے صرف اتنا سمجھ نہیں آ رہی، یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے بتایا کہ قاضی حسین احمد صاحب بھی کل جلوس، یہ پولیٹیکل فورسز کیا ہر مقدمے میں اس طرح جا کے پریشرائز کیا کریں گے کورٹ کو کہ یہ فیصلہ اگر نہ کیا تو ہم یوں کر دیں گے اور یہ فیصلہ ہوا تو ہم یوں کر دیں گے؟ تو یہ شاہد اکرم بھنڈر صاحب مشرف کے منسٹر تھے اور فاروق امجد میر صاحب یہ بھی مشرف صاحب کے ساتھ تھے، دونوں جو ہیں وہ اعتزاز حسن اور اسفندیار ولی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اب شاہد اکرم بھنڈر اور فاروق امجد میر اللہ کے فضل سے ان کے دل بدل گئے ہیں، یہ سچائی کی طرف آ گئے ہیں، یہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور خان صاحب بہت بڑے دل کے آدمی ہیں، وہ اس مسکرا کے یہ سارے کلپ سن رہے تھے، لیکن ایک صاحب ایسے ہیں جو خود خان صاحب کے ساتھ یہاں بیٹھ کے لڑتے تھے کہ نہیں یہ افتخار چودھری کو صحیح نکالا پرویز مشرف نے، اور عمران خان صاحب اس سے اختلاف کرتے تھے، وہ بھی اب ان کے ساتھ آ گئے ہیں۔ سنیں غلام سرور خان صاحب۔ میاں والی کریں جہاں خان صاحب آپ کی کانسٹیٹوینسی ہے وہاں کریں، شو آف اسٹرینگتھ وہاں کریں، آپ پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہم شو آف اسٹرینگتھ ادھر کر رہے ہیں سرور خان صاحب، ہم شو آف اسٹرینگتھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک جنرل نے چیف جسٹس سے جو کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا آئینی طور پہ ایک ریفرنس گئی، شکر ہے کہ ایک ہی ریفرنس چلی گئی، یہ نہیں کیا کہ جو باقی ججز چن کے آپ نے سپریم کورٹ پہ ہم نے حملہ تو نہیں کیا نا، گنڈے لے کے آپ اسی گورنمنٹ میں ہم نے وہ حملہ تو نہیں کیا، ہم تو گورنمنٹ میں نہیں کیا، ہم تو آپ اسی گورنمنٹ کے حصہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا، چیف جسٹس کو ہاؤس اریسٹ کر لیا، اس کو پکڑ کے پولیس نے بالوں سے گاڑی میں گھسایا اور کہتے کہ جناب آپ کیوں یہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں، ایجیٹیشن نہیں کر رہے، جن پولیٹیکل ورکرز کے ہاتھ چیف جسٹس کے گریبان تک گئے انہوں نے ٹھیک کیا۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان سچ بول رہے تھے اور غلام سرور خان صاحب ایک ڈکٹیٹر کے خوشامدی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ صرف بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، انہوں نے پرویز مشرف کی وردی کی بھی حمایت کی، اور اس کے بعد میرے ایک اور دوست اویس لغاری صاحح لال مسجد آپریشن کی بھی حمایت کرتے تھے، ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ جو ہوا اس کی بھی حمایت کرتے تھے۔ ذرا یہ بھی آپ کو سننا پڑے گا، وردی اتاریں گے وہ یا نہیں اتاریں گے؟ میں آ رہا ہوں اس پہ میسر میں اس پہ کیا آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت کی اصل طاقت آپ کی پالیسیاں نہیں بلکہ صدر مشرف کی وردی ہے؟ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے، اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے پرویز مشرف کا وردی میں رہنا ضروری ہے۔ لال مسجد ریزنز تھے، لال آپریشن ٹھیک تھا، سر اے کیو خان کو صحیح پکڑا، یہی اپوزیشن ہوتی تھی، میڈیا ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ ریٹ اسٹیبلش نہیں ہوتی اسلام آباد کے اندر، کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو۔ آج آپ خالد پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، میڈیا نے یہ کبھی نہیں کہا تھا، میڈیا نے آپ کو یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ کرفیو نافذ کر کے میڈیا کے کیمرے بند کر کے آپ وہاں پہ راکٹ مارنا شروع کر دیں، میڈیا نے آپ کو کبھی بھی، وہ الگ بات ہے، راکٹ وہاں کوئی نہیں مارے گئے۔ لغاری صاحب ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے، ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے۔ جی خان صاحب،
آپ کی جو کتاب آئی ہے پچھلے دنوں، میں نے اس کتاب کی بڑی تعریف میں کالم بھی لکھا اور آپ کے سامنے بھی میں نے اس کتاب کو دکھایا اور کہا بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں ایک علامہ اقبال کا شعر آپ نے بہت اچھا شعر شامل کیا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ان ساتھیوں کے ساتھ آپ کی پرواز میں کوتاہی تو نہیں آئے گی؟ دیکھیں حامد، میں 2 پوائنٹس اس میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ کہنا کہ اگر کسی کا موقف یہ تھا اور اس نے اب چینج کیا ہے، نہیں، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے چینج کیا ہے. یہ تو ابھی آپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کروا کے ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا اب یہ موقف نہیں ہے. دیکھیں، جو تحریک انصاف میں جوائن کر رہا ہے وہ اس کی لیڈرشپ کے موقف پہ آ رہا ہے. تو نہیں آئے گا. یعنی آپ جو ایک پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے ساتھ جوائن کرتے ہیں نا. میں نے جنرل مشرف کی حمایت کی. میں نے جب ریئلائز کیا کہ انہوں نے یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے، ہم پیچھے ہٹ گئے. واحد پارٹی تھی جو پیچھے ہٹی. تو اگر پارٹی بھی بنائی تھی تو اس لیے کہ میں باقی پارٹی کی لیڈرشپ سے نہیں اگری کرتا. آج اگر لوگ ہمارے موقف، میرے موقف پہ اور ہمارے جو ڈائی ہارڈ، ہمارے جو یہ تمام جو لوگ ہیں، میں دوبارہ اگر نام پڑھوں تو خیر ریپیٹیشن ہو جائے گی، جہانگیر ترین، اویس لغاری، اسحاق خاقوانی، امین اسلم، سرور، ڈاکٹر وسیم، امیر علی، خورشید قصوری، نصر اللہ درشک، ظفر وڑائچ، میاں اظہر، بوسان صاحب کی، بادشاہ محمود قریشی، سردار آصف، عاظم سواتی، نبیل قبول بھی ہو سکتا ہے آپ کو جوائن کر لیں. فاطمہ بھٹو سے آپ رابطے میں، مجھے پتا ہے کیونکہ بیکاز آئی ایم آلسو ٹاکنگ ٹو دیم فار ڈفرنٹ ریزنز. ہوتی صاحب، خان صاحب، ان میں غریب بندے کا نمائندہ کوئی ایسا، آپ اتنے لوگوں کو سلیکٹ کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی ایسا بندہ ابھی تک لیا اپنی پارٹی میں نیا جو سوزوکی ایف ایکس کے اوپر آتا ہو؟ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں خان صاحب. کسان کا نمائندہ کون ہے ان میں اور مزدور کا نمائندہ کون؟ عدالت، سب سے پہلے تو اس وقت جو لوگ جوائن کر رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے ایجنڈا کے اوپر آ رہے ہیں. ہمارا جو بھی ہمارا نظریہ اس کے اوپر ہم نے واضح کیا ہوا ہے کہ ایسٹس ڈکلیئر کریں گے جو بھی آئے گا، اور انٹرنل اسکروٹنی ہوگی ان کی کہ ان کے کنسیلڈ ایسٹس تو نہیں ہیں. کیا اگر وہ ایسٹس ڈکلیئر، اس سے ایسٹس ڈکلیریشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. ٹھیک، کرپشن کو فائٹ کرنے کے لیے اور ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ میں لوگ ہوں گے وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں گے، تو ہم لوگوں کے ایسٹس ڈکلیئر کروا کے ان 2 چیزوں کا فائٹ کریں گے. تو نمبر 1 یہ ساروں نے اس ایجنڈے پہ آئے ہیں اور آئے ہیں، کئی انہوں نے اپنی فائلیں بھی دے دی ہیں کہ یہ جی ہماری ساری ایسٹس ہیں. اب دوسری بات آپ کی آگے غریب آدمی، غریب کا نمائندہ آپ ایک آدھ لے لیتے نا، کوئی سائیکل والا آتا آپ کے پاس، کوئی موٹر سائیکل والا آتا. نہیں، یہ بڑی سمبولزم از ویری امپورٹنٹ ان دس. لیکن طلعت ابھی تو 1000 ٹکٹ دینے ہیں. یہ تو آپ کو 10-15 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، 1000 ٹکٹ دینے. لیکن یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، یہ اہم پارٹی کی پوزیشنز لیں گے اور اس کے بعد آپ کی پارٹی کی پالیسی ڈیفائن کریں گے. آپ بہت تگڑے ہیں، آپ کی نیت پر کسی کو شک نہیں ہے، لوگ آپ کو بہت پیسے دیتے ہیں اور ٹرسٹ کے ساتھ دیتے ہیں. لیکن خان صاحب، جو بیوروکریسی ہے، پولیٹیکل بیوروکریسی جب پارٹی کو ٹیک اوور کرتی ہے، پھر بڑا لیڈر جو ہے نا کہیں آ کے گھبرا جاتا ہے. You can't be everywhere. I mean, humanly it is not possible. It's not 11 people that you're dealing with. یہ ساری bureaucracy is overcome by aristocracy. میں میرٹ بیچ میں پہلے تو ابھی ٹیم سلیکٹ نہیں ہوئی. ٹھیک، ابھی تو صرف لوگ جوائن کر رہے ہیں. آپ کو کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایکچولی شاہ محمود قریشی کو آپ نے عہدہ دے دیا. شاہ محمود تو پارٹی کا عہدہ کیوں دے دیا ان کو؟ آپ میرٹ کے اوپر. نہیں، پارٹی کے لیے کیا کیا؟ میرٹ نہیں، پارٹی کے لیے کیا کیا خان صاحب؟ آپ ان کو ڈیپٹی وزیر اعظم بنا دیتے اپنے ساتھ، کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا. پارٹی کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے پارٹی کا عہدہ ان کو کیوں دیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کو ہم نے اپنی جو ہماری کور کمیٹی تھی ہم نے ڈسکس کیا. ہم نے میرٹ پہ سوچا کہ وہ جو پوزیشن جو ہے وہ اس کے قابل ہے. ایکسپیرینس وائز سب سے زیادہ ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے. جتنے بھی ہمارے موجودہ لوگ ہیں میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے پولیٹیکل. نمبر 2 صاف آدمی، پڑھے لکھے آدمی. ہم نے سوچا کہ جو ہم اس وقت جو ٹیم سلیکٹ کریں گے، ہر پارٹی بھگتا چکے ہیں. 22 کو نواز شریف کے ساتھ ان کی تصویر چھپ رہی ہے، 27 کو آپ کی پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوں. Does it matter to you خان صاحب؟ It doesn't matter to you. نواز شریف کو جوائن کر سکتے تھے، انہوں نے ہمیں جوائن. اور اگر نواز شریف کو جوائن کیا ہوتا آپ نے آپ اس وقت ان کے بقیے ادھیڑ رہے ہوتے. He would have been part of the problem.
Just because he came to you, he became part of the solution? How does that work, Khan Sahab? No, hold on. He's the same Shah Mahmood Qureshi. یہ تو آپ ابھی بہت بڑی اسمپشن ہے کہ اگر نواز شریف کو جوائن کرنا وہ تو تفصیل طے ہو گئی تھی خان صاحب. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ چیک کیجئے گا ان کے ساتھ پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر کس نے لڑنا تھا. وہ تو آپ نے بیچ میں لاہور کا جلسہ کر دیا. اگر آپ نے لاہور کا جلسہ نہ کیا ہوتا خان صاحب, تو اس وقت شاہ محمود قریشی جو آپ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ دوسری طرف بیٹھے ہوتے اور آپ ان کی طرف